کہتے میرا محبوب سلامی راہ تو میرا ہے، مگر زبان تیری مبارک سے سنے تو پھر مزہ آؤ۔ جہاں بھی امر نوائی کا حکم آیا فرمائے میرا محبوب تو کہہ دے ان کو قل کل یعمل علی شاکرۃ۔ ہر انسان اپنے اپنے دین پہ جاتا ہے۔ ذات اپنا کار میں فرمایا جس کے ساتھ تمہاری دنیا پہ دوستی، کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، چال چلت صورت سیرت لباس کھانے پینے، تمام کی تمام تابعداری ان کی کرو گے جن کے ساتھ تمہارا دلی وابستگی پہنچ ہے۔ قل کل یعمل علی شاکرۃ، کہہ دے میرا محبوب تو کہہ دے، تمام امت کو کہہ دے، ہر ایک اپنے اپنے دین پہ جاتا ہے جس کے ساتھ دنیا پہ تمہیں دوستی ہے۔ اے ذکر والے امت محمدی پیر بھائیوں، اب دل آپ کے پاس ہے، اپنے قلب میں جھانکی پاؤ کہ تمہارا دلی عرض کس کے ساتھ، دنیا داری کے ساتھ، حسد کینے کے ساتھ، حسن پرستی نظارے ہیں، غیر عورتوں کی محبت ہے، یا تیرے دل میں اللہ کا ذکر سوائے معاصی اللہ کے جو بھی فکرات غیر کے ہیں وہ تیرے اندر نفس کے حکم ہیں۔ جو رہبر کامل کی نسبت لیتے ہیں، محبت جب پکڑ جاتی ہے تو روح کے تابع بدن کے اعضاء رہتے ہیں۔ جو اللہ والے کی محبت کامل ولی اللہ سے نسبت ہے وہ تابع داری رب رسول کی نصیب ہے۔ واضح قرآن پاک میں سمجھایا، ایک ایک بات کو وضاحت کی۔ ذاتہ قرآن پاک میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات، میرا محبوب تحقیق تیری امت میں مسلمان مرد بھی ہیں، مسلمان عورتیں بھی ہیں، تمام مسلمان مرد عورتوں میں اللہ کے سچے دوست کون ہیں جن میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ کسی فرقے کی تعریف کرو، نہ کسی پیر بزرگ کا نام لے کے یا فلانا فرقہ، یہ تو شریعت کی تابع داری کا حکم ہے قرآن کا۔ والمؤمنین والمؤمنات، جو دلوں میں کامل ایمان رکھتے ہیں وہ مرد بھی عورتیں بھی ہیں، وہ اللہ کی دوست۔ والقانتین والقانتات، جو مال ملکت میں خدا دیا اس پہ قناعت کریں، فدیت نہ کریں، اسراف نہ کریں۔ نشے، برائیاں، سگریٹ، پان، شادی غمی میں فدیت کرنا وہ نہیں کرتے، قناعت کرتے ہیں، دی ہوئی رزق روزی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، سچ کلام کرنے والے مرد بھی عورتیں بھی وہ اللہ کے دوست ہیں۔ کسی کی گلہ نہ کر، شکوہ نہ کر، کسی کی تان زنی، کسی پہ تنقید نہ کر، کسی کو کم نہ سمجھے، کم آپ کو سمجھے، اللہ حضور کو سمجھے۔ والصابرین والصابرات، یہ اللہ رسول کے سچے دوستوں کی نشانی۔ دنیا تم کو ایذا دے، تکلیف دے، آپ صبر کرو، جھگڑے نہ کرو۔ والصابرین والصابرات، جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد کا۔ ان اللہ مع الصابرین فصبر جمیل والنعم مستعان۔ کئی آیتیں ہیں قرآن پاک کی صبر کرنے والے کی بشارت۔ اے ذکر والے، دنیا میں دیکھو جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ جو ہم قرآن پاک پہ یقین نہیں کرتے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔
والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، میں عالم، میں پیر بزرگ، میں وزیر، میں صدر، میں صوبے دار، خدا عزت دنیا میں بخشے، اس سے 10 گنا عاجزی کر، مطلب یہ غرور تکبر تیرے کو صفت شیطان کی، یہ سارے گناہگار ہیں، میں اچھا، یہ سارے بھلے، میں بھلا، استغفر اللہ تعالی۔ میاں کبریا خدا کی رضا مبارک، یہ بن رہی اللہ کی ذات کو اچھی لگتی ہے، بندہ دیکھنا چیز ہے، معمول سر میں درد رو رہا، پیٹ میں پلیتی پڑ گئی، تکبر کیوں کرتے؟ وہاں پر مزہ پاک فرمایا عاجزی کرنے والے مرد عورتیں وہ اللہ کے دوست، والمتصدقین والمتصدقات، جو کچھ میں نے دیا ہے تیرے کو ان میں سے اللہ کے راہ میں سب کا خیرات ہے۔ مصیبت آئے، تھانوں پہ جاتے ہیں، کورٹوں میں جاتے ہیں، سب کا نہیں کرتے، سب کے کرنے سے ڈھال بن جاتی ہے مصیبت، 70 قسموں کی مصیبت چل جاتی ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، الصدقۃ 70 بابا، یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں قرآن پاک کی آیت کی۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں صدقات خیرات کرنے والے، فرض زکات ادا کرنے والے، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ والصائمین والصائمات، فرضی روزے رکھنے والے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ فرضی روزے نہیں رکھ سکتے، ایمان کمزور ہے، گرمی ہے، بڑا دن ہے، کون رکھے گا؟ تیرے کو خدا کی محبت کا نشہ نہیں، اپنی قسمت کے، ڈاکٹر کا نشہ، چیر پھاڑ کرتے ہیں، آری بلیڈ سے ہڈے کاٹتے ہیں، درد نہیں ہوتا مریض کو، کیونکہ ڈاکٹر نے نشہ دیا۔ تیرے کو نشہ کیوں نہیں خدا کے خوف کا چڑھتا؟ جو تیرے کو گرمی کے روزے یاد ہیں، ایک فرض روزہ، ایک فرض ترک کرے، نماز، روزہ، زکات، اللہ کے 5 فرض ہیں، 80 پر جہنم کی سزا، ایک فرض کی سزا۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے اگڑوں کی حفاظت کر، کسی غیر عورت آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ، یا غضوا ابصارہن، بند کر اپنے آنکھوں کو بری نظر سے دیکھنے والے جہنم کا سیاہ اپنے آنکھوں میں ڈالا۔ فی جلابیہن، اپنے بچوں کو پردہ کرو، ایسا برقع پہنا جو بال نظر نہ، یہ تو قرآن پاک کی ہماری تمہاری بات ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثیر ذکر کرنے والے مرد عورتیں ہیں، وہ کثیر ذکر کر زبان کا نہیں بن سکتے، یہ اجازت ملی، دل پہ انگل رکھی، یہ دل بند نہیں ہوتی۔ سونا ملتا سونارے کے پاس ہے، لوہا ملتا لوہار کے پاس ہے، اللہ رسول ملتا اللہ والوں کے پاس ہے۔ ہر چیز کے دکان الگ ہے، ہر چیز کے وکھرے وکھرے گراہک ہوتے ہیں۔ اے ذکر والے 100 روپے کی مٹی کی کنار لے لیتے ہو، دیکھ کے لیتے ہو، ٹوٹی ہوئی تو نہیں، خراب تو نہیں، تیرے کو 100 روپے اتنا پیارا ہے، یہ موتی والی زندگی ایسے کر تمہیں برباد نہ کرے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، نکلو گھروں سے، ابتلوا انفسکم، ابتلوا انفسکم، قتل کرو نفس امارے کو، آوے خریدو، نہیں قتل کر سکتے نکلو گھروں سے، بن دیارکم، گھروں سے نکلو، صدیقین کاملین کی تلاش کرو۔ وہ کامل صدیق سچے صادق ولی کون ہے جو باطن با خدا ظاہر با شرع رکھے؟ ان کی کوئی اونچی ذات یا قوم قبیلہ نہیں دیکھنا، یریدون وجہہ، جن کے دل کا ارادہ خدا کی رضا، جن کے دل کا ارادہ جو کلام کرے الہام الہی سے، اٹھیں بیٹھے گھومے پھریں
اللہ کے امر کے بغیر کو زمین پہ قدم نہیں رکھتے. کما دنیا تريد زینت الحیات الدنیا. تريد زینت الحیات الدنیا، جن کا ارادہ زینت دنیا ہو. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، نہ اطاعت کرو ایسے بزرگوں کی جن کے قلب اللہ کے ذکر سے باہر. واتبع ہوا، یہ تابع لوگ نفسانی خواہش کے. وکان امرہ فرطا، یہ پدری گمراہی میں. وقل الحق من ربکم، جنہوں نے صحبت اختیار کی زندہ دل ولی اللہ حق والوں کی، انہوں کو ارب رسول ملتا. ومن شاء فلیکفر، جنہوں نے دشمنی رکھی اللہ والوں سے، انکار کیا صحبت صدیقین سے. انا اعتدنا للظالمین، یہ تو واضح قرآن پاک، کسی کا نام تو نہیں دیا قرآن پاک، کھول کھول سمجھایا قرآن پاک. آج جہاں جاؤ دنیا دین بک رہا ہے، جو کم دین کا کرتے کما دنیا. اللہ واسطے کوئی دین کی خدمت نہیں کرتا. جہاں جاؤ پیسوں پہ دین بک رہا. نکاح پڑھائیں پیسے، واحد تقریر کریں تو فیس کرایہ مانگو، نماز پڑھائیں بچوں کو قرآن پاک دیں، پیسے تو بغیر کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں؟ جو دل میں ان کے اللہ کا ذکر نہیں. بھلا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ان کے قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو بدلہ دنیا لیتے. آج قرب قیامت ہے، ہر بندے کو دنیا کی محبت ہے. کاموں رہا ہے رشوہ لیتا ہے، چور ہے تو چوری کرتا ہے، ڈاکو ہے تو ڈکیتی کرتا ہے، عالم مولوی ہے تو پیسوں پہ قرآن بیچتے ہیں، باپ دادا کا مسجد ہے تنبوہ کے بغیر در پہ دعا نہیں مانگتے. اللہ سارے دین کے پھاڑے اللہ والا کوئی خدمت نہیں کرتا. ایک دنیا میں میرا پیر ہے جو دین کی خدمت کرنے والا، اللہ رسول کی خدمت کرنے والا، مفت ہمیں ایمان دیتے ہیں، بلا بلا کے کہتے ہیں زندگی بھر لنگر بیٹھ کے کھاؤ، یہ باطنی دولت ایمان حاصل کرو. حضور کی حدیث پاک ایک ایک بات دل پہ لکھ لو. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرب قیامت میں دور دجالی ایسا آئے گا میری امت میں، جو اس زمانے میں لوگ شہروں سے نکل کے جنگلوں میں بیٹھیں تو ایمان بچائیں گے، یا مسجد میں کھمبے کے ساتھ باندھیں تو ایمان بچائیں گے، یا کامل ولی اللہ کی نسبت بیعت عقیدت رکھیں پھر جا کے شہروں میں بیٹھیں، یہ ایمان بچائیں گے. اے ذکر والے، لاکھوں میرے پیر کے دیوانے ہیں، مگر وہ 1,00,000 میں ایک بندہ نکل رہا ہے. آج وہ قرب قیامت میں حضور کا دین یتیم بچے کے مانند ہو گیا، کسی کو قدر نہیں. آپ کریم فرمایا ایسا زمانہ آئے گا جو عمل کریں گے تو ہاتھ جلیں گے، لوگ کان زنیں چکرے کریں گے. چریا ہو گیا، فقیر بن گیا، داڑھی رکھی پگڑی، ابھی ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہوٹل میں نہیں چلتا، کان زنی طرح طرح کے ٹوک کے برابر کرتے. کہیں کسی جماعت کو دیکھا کچھ لوگ ٹوک چتر کرتے ہیں. عالم یا پیر بزرگ یا جماعت میں کوئی کام کرتا ہے، کرتے ہیں تو میرے پیر کی جماعت پہ کرتے ہیں. یاد رکھنا کس لیے کرتے ہیں؟ جو دنیا کے بزرگان دین تقویٰ نہیں کرتے ان کے لیے ان پہ کام ضروری ہے. یہ ذکر والی جماعت جب تقویٰ کرتے تو سارے رشتے دار نالا ہو. کہتے ہیں اس دور میں سے تقویٰ کون کرے گا؟ یہ جب قرآن پاک میں آپ فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا. جو کچھ میں نے وحی کیا میرا محبوب اس قرآن پاک میں ایک ایک زیر زبر اعراب کی، میں اللہ کی حفاظت قیامت تک ملتحدًا، کوئی بھی قرآن پاک کو تبدیل نہیں کر سکتا. جب قرآن پاک کے اعراب زیر زبر تبدیل نہیں ہوتا خدا کی حفاظت ہے، تو دین مصطفیٰ کی تبدیل ہونے کے کس نے سبب کیا؟ کیا قرآن پاک میں تقویٰ کا ذکر نہیں کی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، کوئی دلیل نہیں،
هدى للمتقين الذين يؤمنون، یہ قرآن پاک ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی پرہیزگار ہیں، تقویٰ کرتے ہیں۔ آج دنیا میں تقویٰ نکل گئی، میاں جو تقویٰ نہیں کرتے مصیبتیں بیماریاں ایسی پکڑ گئی، یہ کرونا ہے، یہ کینسر ہے، یہ ہیپاٹائٹس ہے، کیسے کیسے بیماری کو نام پنجاب میں کیا حصہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو سفید مرغیاں ہیں فارمی، یہ سارے ان کو کرونا پکڑی ہوئی ہے۔ میں سوچتا میرے سے مذاق کر رہا ہوں کہ ان کو کرونا کیسے؟ آپ کبھی گئے نہیں دکان پہ، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، جس سفید مرغی کی چمڑی اتارتے ساری مرغوں میں 100 مرغی کاٹے 70 پہ دبے ہوتے ہرے ہرے اور لال لال، کھل اتارے گوشت پہ ہرے ہرے دبے ہوتے، یہ کرونا کی نشانی ہے، جو گوشت پہ لال دبے ہرے ہرے پیلے پیلے دبے ہوتے گوشت پہ۔ 100 سے 30 مرغیوں کو یہ کرونا نہ ہوتی، 70 کو کرونا۔ جب لوگ یہ گوشت کھاتے تو کرونا کب آتا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو بہت اچھی کی، 50 سال سے میرے پیر پہلے تقویٰ کا ذکر کیا، فرمایا یہ مرغی سفید نہ کھاؤ۔ میرے پیر منع کیا تھا کہ سفید مرغی نہ کھاؤ، کیونکہ ان کا خوراک جو ہے وہ سارا فیڈ بنا ہوا حرام چیز۔ میرے پیر فرمائے یہ مرغی حرام نہیں، مکروہ تحریمہ بھی نہیں، مگر کراہت ہے، پلیت ہے، کیونکہ اس کا کھانا جو ہے ایسا ہے، گوشت کے سیر دے ہٹے پرانے جھگڑوں میں مرے ہوئے جانور، وہ میڑ کی قدکوڑ میں کارخانہ بھی نکلا ہے، ساری گندگی ادھر پیس کے یہ فیڈ ہوتا ہے۔ اب تو مچھلی کے تلاؤں میں بھی فیڈ ڈالتے، بتا کہاں جائے، کیا کرے، تقویٰ کیسے کرے؟ تقویٰ کرے گا جو پیر کامل کی بیعت عقیدت ہو، محبت میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تحقیق میں رب پاک ہوں، ہر چیز سے زور میں رب پاک ہوں، ان کے پاس رہتا ہوں، عند اللہ کو ان کے رہتا ہوں، اتقاکم جو پرہیزگار ہے۔ خدا طاقت دینی ہے تو دیسی مرغی دے کے کھا، روز رساق پہ رکھا ہے، یہ بیماری خود خرید کرتے، پھل فروٹ لو دھو کے کھاؤ، کیونکہ باغات تو اسپرے ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں کھاؤ جانور کی طرح لیا مار کے کھاتے جاتے ہیں، بیٹھ کے دھو کے اچھی طرح اس کے اسپرے کا اثر نکل جائے پھر دھو کے کلو واشربو، قرآن پاک، کھاؤ اور پیو، اسراف ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، وہ چیز نہ کھاؤ جو تیری جان کی مضر ہے، نقصان ہو نہ کھاؤ۔ ہر عمل کی تقویٰ ہے، صرف لقمے کی نہیں، زبان کی تقویٰ جھوٹی باتیں نہ کر، پہلے قرآن پاک آپ کو سنا، کانوں کی تقویٰ گلا نہ سن، آنکھ کی تقویٰ بری نظر سے غیر عورت کو نہ دیکھ، ہاتھ پیر کی تقویٰ ہے بری نظر سے سفر نہ کر، چوری کی نیت سے پناہ حق نہ کھا، جھگڑے فساد نہ کر، کپڑے صحیح پاک رکھ، پوری تقویٰ کر، ان اللہ اتقاکم، میں خدا تمہارے پاس ہوں۔ رب رسول کو تلاش کرنا ہے، کہیں نہیں لبڑا، جہاں تقویٰ ہوتی ہے وہی اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ عند اللہ اتقاکم، میں ان کے پاس رہتا ہوں جہاں تقویٰ، آ کے لبو میرے پیر کے پاس خدا رسول کو، اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور کی حدیث ہے، کامل ولیوں کی نشانی ہے جن کے زیارت کرنے سے رب رسول کو بھی جا اللہ رسول کی طرف۔ آج وہ تقویٰ کہاں جو پہلے زمانے میں ہوتی ہے، ملے گی تو میرے پیر کے پاس میں ہوتی ہے۔ امام مالک بن دینار وقت کا امام ہو کے گزرا، بصرے کی بازار سے جا رہا تھا، کیا دنیا کے بزرگان دین یہ مطالعے نہیں کرتے؟ کتاب درخلاصی، مقاشر القلوب، تصوف کے کتاب، حدیث قرآن کی کتاب مطالعے نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن پاک نہیں؟ لا یسألون الناس الہافا، نہ کرو سوال لوگوں کو چپڑ کے کنار نشان حاجت کو سنا۔ وقت کے امام کی تقویٰ دیکھو، بصرے کی بازار سے جا، تازے انجیر مارکیٹ میں ٹوکرے بھرے بھرے پڑے تھے، اتنے رسے ہوئے، امام مالک کو نفس نے کہا اپنے آج مجھے انجیر کھلاؤ، امام صاحب نے نفس کو کہا میرے پاس پیسے نہیں، نفس نے کہا
مجھے ضرور کھلا. امام صاحب کو یاد آیا, یہ تفسیر لکھ رہے کہ قرآن پاک نے صاحب پاک فرمایا ابن کا حق, جار کا حق, نفس کا حق, پاڑے کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, بیوی کا حق ہے, نفس اپنے کا بھی حق ہے. امام صاحب میں نفس جو تنگ کر رہا ہے, انجیر تازے تازے دیکھے, اپنی جتی مبارک اتار کے چھنڈ چھنڈ کے دکان میں چڑھ گئے. دکاندار کو کہا یہ میری جتی لے, مجھے انجیر دے. دکاندار نے کہا یہ جتی تمہاری استعمال شدہ ہے, میرے سے کون لے گا, مجھے پیسہ دو تو میں دے دوں. کہا پیسے نہیں, میں نے یہ نہیں کہتا میرے کو ٹوکرا انجیر کا دے, میری جتی سیم پہ اچھی جتی ہے, کڑھائی کی بڑی اچھی جتی, یہ نہیں کہتا ٹوکرا ایک دانہ دے. نفس نے کہا, دکاندار نے کہا نہیں سے میں نہیں دوں گا, میرے سے جتی کون لے گا استعمال سے. امام صاحب جتی پہن کے روانہ ہو گیا. نفس کو کہا اے نفس میں تیرا حق پورا کیا, اب دکاندار نہیں سودا کرتا, میں کیا کرتا, روانہ ہو گیا. دوسرا دکاندار اتر کے بھاگتا ہے, اس نے پہچان لیا کہ یہ وقت کا امام ہے, آج جماعت میں اکیلے جا رہے. بھاگتا ہے اسی دکاندار کے پاس, سیٹھ صاحب امام صاحب کیا فرما رہے, کیا فرما رہے. بولا کیا, امام مالک, اللہ اکبر. کہاں نکل گئی اسے, 70 پہ کچھ نہیں لگا. امام مالک یہ تھا جس کا دنیا میں چرچا ہے. فرما ہاں یہ امام مالک یہ تھا. رو بیٹھا دکاندار, اپنے غلام کو کہا, آج نوکر ہوتے اسی زمانے میں خرید غلام ہوتے تھے, لاکھوں کا غلام تھا, اس کو کہا یہ انجیر کا ٹوکرا سر پہ اٹھا, جا امام صاحب کو قبول کرا, تو لاکھوں کا غلام میں تیرے کو آزاد کر دیا, جا جانا. خوشی سے ٹوکرا اٹھایا, بھاگتا بھاگتا بصرے کے بازار سے امام صاحب نکل گئے. آ گیا انجیر کا ٹوکرا, اے امام مالک یہ انجیر کا ٹوکرا قبول کرو. امام صاحب دیکھنے پر تو اسی کا غلام ہے نا جہاں میں جتی لے کے آیا وہیں دیکھا تھا. جی حضور. اس نے جتی کے بدلے ایک کا دانہ نہیں دیا, ابھی آپ میرے پورا ٹوکرا کیسے دے رہے. حضور ہمارے سیٹھ کو خبر نہ تھی کہ امام مالک یہ ہے. دوسرے دکاندار نے بتایا, جب خبر پڑی میرے کو کہا جا قبول کر. فرمایا اچھا, جب میرا نام سنا امام مالک یہ ہے, میں زندگی کا علم عمل عبادت اس نام کے سننے کے بعد انجیر کے ٹوکرے پہ بیچ دوں, میں نہیں کھاتا. غلام قدموں میں گرا, حضور میرے کو وعدہ کیا سیٹھ لاکھوں کا غلام تو آزاد ہو جائے گا. فرمایا تیری آزادی میری اللہ رسول کے پاس تباہ کرتا, میں نہیں کھاتا. تیسرے مرتبہ قدموں میں گرا, کندھوں سے اٹھا کے کھڑا کیا, اے بندے خدا میری بات سن, مجھے دل میں اللہ کا خوف ہے, اتنی بھی تمایا میں نہیں رکھ سکتا, اب میری بات سن. واللہ باللہ ثم اللہ, قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت تک میں انجیر کا دانہ نہیں کھاؤں. بس کہاں یہ وقت کے امام, آج کوئی دکھاؤ ایسا, میں دکھاؤں اپنا پیر آپ کو. چارہ نے کا سوال نہیں, میرے پیر اعلان فرمایا لکھوا لو دم زندگی تک تیری پیسے کا سوال نہیں ہے. سوال ہی ہے اللہ رسول کے در کے, لوگوں کے در کے, جو ہم سے مانگ کے اپنی حاجت پوری کرے, نام مسجد مدرسے کا لے کے اپنے کام کرے, وہ ہمیں کیا دے سکتے. بدوکل کن ملر پاؤ رزق تو بر تو عاشق ترس. اے بندہ توکل کر اللہ پہ, ہاتھ پیر نہ چلا, یہ رزق تیرے پیچھے ہو کے تیرے عاشق بن کے تیرے پیچھے لگے. ایسے کروا لے, یہ میرے پیر کے دکان کا سودا ہے, جو ملتا ایمان ہے اللہ رسول کی محبت سے. جو عقیدہ رکھ کے آیا, گھر سے نکلا, پہلے قدم اٹھانے سے صغیر کبیر گناہ. حضور کے حدیث شک ہو تو قرآن پاک پڑھی, مہاجرن الی اللہ ورسول, نکلو گھروں سے ہجرت کر کے اسی جگہ پہنچو جہاں اللہ رسول کی محبت مل رہی ہے. کوئی تما, کوئی لالچ, کوئی فرقہ, کوئی پارٹی, کسی کو برا بھلا نہیں کہتے, کم اپنے آپ کو سمجھتے. اسی جگہ جاؤ جہاں اللہ و رسول, اللہ رسول کی محبت ایمان ہے. یدرک الموت,
جاتے جاتے چاہے موت بھی آ جائے، واپس ہوتے بھی موت آئے، کاش کسی کی زندگی پوری ہو گئی۔ وَقَانَ أَجْرُهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کوئی غم نہ کرنا، میں اللہ کے پاس تیرا اجر ہے پہلے قدم اٹھانے سے صغیر کبیر گناہ۔ اے ذکر والے، یہاں کسی کو زبردستی نہیں لے کے آئے، کوئی دنیا کے مقصد کے خاطر نہیں آئے، جن کو خدا کی ذات بھیجا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جس کو میں چاہوں اپنا بنانا، پہلے اپنوں کے پاس بلا کے پھر اپنوں کے دفتر میں لاؤں۔ ایسے کروا کے یہ میرے پیر کا دکان کا سودا ہے، یا ایمان اللہ رسول کو محبت دلائی ہے۔ میری زبان قاصر ہے جو میں اپنے مرشد کے فیض کی تعریف کروں، تعریف وہی ہے جو ہم جیسے گنہگار نکم بیکار کو وعدہ دیا کہ کٹھے اللہ سے حضور میں، یہ دل میں تمنا رکھو ہر یا اللہ محبت الہی عطا کر، وہ عشق مصطفیٰ عطا کر جو حضور کی سنت کو جان سے بہت پیارا۔ یہ امریکہ کے فقیر صبح آئے ہوئے، یہ بھی امریکہ کا فقیر ہے، یہ زیادہ بڑے فقیر ہوں گے، امریکہ میں بیٹھ کے داڑھی پگڑی کے ساتھ رات 9 بجے جہاز میں اترا، ساری رات 18 گھنٹے وہ سفر کیا، پھر کار پہ جب یہ بچے سارے آئے صرف عرس مبارک کی خاطر ادب کو لاکھوں کروڑ خرچ کر کے آتے، یہ بیٹے داڑھی پگڑی کے ساتھ دیکھو با محبت دور ہوتے ہیں مگر در حضور ہوتے ہیں، بے محبت در حضور ہوتے ہیں، وہ باطنی ولیوں سے دور 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 دور، با محبت دور در حضور، محبت دل میں ہے، اتنا تھکن ہے مگر محبت کی وجہ سے یاد بھی نہیں تھکن ہے۔ 36 گھنٹے وہ جہاز اٹھا، رات 9 بجے اترا، 10 بجے گاڑی اترا، صبح ختم ہو گیا۔ میاں یہاں کوئی وہ ڈگری ملتی ہے یا ان سے کوئی سوال ہے؟ کوئی فقیر اٹھ کے بتائے 4 آنے کا سوال ہو تو لاکھ روپے جرمانہ، سوال ہی ضرور ہے، میٹھے مصطفیٰ کے در کے، خدا کے در کے ہیں، منگتے اسی کے ہیں جن کے خزانے میں کمی نہیں، اپنے خزانے رب رسول اپنے پیاروں کے حوالے کرتے ہیں، جو عقیدہ رکھ کے آیا ان سے مالا مال۔ ایسی کروا یہ میرے پیر کے دکان کا سب بڑے بڑے امیر نواب بیٹھے، کوئی خوشامد نہیں، کسی کے ساتھ کھلا سا کمرہ نہیں، کوئی ایور کنڈیشن یہاں نہیں، یہی لنگر ہے۔ میرے پیر فرمایا یہ میرے پیر کا لنگر آپ بھی کھاؤ گے ہم بھی کھائیں گے، تقویٰ کا لنگر ہے، کوئی شبے کا کام نہیں، پکانے والے عالم، دانے دانے کا احترام کر کے عقیدے محبت سے کھانا، یہ دونوں جہان کی شفا نجات ملے گی۔ یہ تقویٰ کا لقمہ کھاؤ گے 30 دن ایک لقمے کی وجہ سے نماز کا شوق شریعت کی تابعدار پہ آئے گا۔ ہر وقت یہ تصور رکھو دل میں، خوف دل میں رکھو، آخرت کو یاد رکھو۔ میرے پیر فرمایا کفر کافر را دیدی دار را، زرہ درد دل اتار را، یار فرار بھی کافر کفر مانگتا ہے اسے کفر ملے، کوئی بیٹے کا طالب ہے اسے بیٹا ملے، کوئی بیوی کا طالب اسے بیوی ملے، کوئی نوکری کا طالب اسے نوکری ملے، کوئی دنیا کا طالب اسے دنیا ملے، مگر مجھے اپنی محبت الہی کا ذرات نہ کر، ایک قطرہ محبت کا مل جائے جہنم کی آگ تیرے پر حرام ہو جائے، وہ محبت جو اللہ رسول کی ملتی ہے۔ یہاں جو چیز ملتی ہے وہ حاصل کرو، لال موتی مل رہے ہیں دونوں جہان کی جائے، فکر فکر کے سوال نہ کر میاں، یہ دنیا کے سوال ہی نہ بنو، یہ چیزیں فانی ہیں، یہ چھوڑ کے جانی قبر۔ عاشق سچا وہ جو ہر وقت اپنے باطن میں باطن کو با خدا رکھے۔ بی بی زبیدہ تھی عربستان کی بادشاہ، ایک پین اس کے دروازے پہ دعویٰ کی تو میں بی بی زبیدہ کا عاشق ہوں۔ بی بی زبیدہ حیران ہو گئی، اتنی سخی بادشاہ تھی جو مکے پاک میں جو نہر کھدوائی ہے آج تک اس کا سرا کو تلاش نہیں کر سکا۔
حیران ہو گئی کہ میرے کپڑے پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی. یہ عاشق کیسے ہوا میرا؟ عشق تو بغیر دیکھے لگتا نہیں. تمام نوکر کنیزیں تھی جو ان کا پیغام باہر وزیر کو دیتی تھی. بادشاہ بی بی زبیدہ وزیروں سے بھی نہیں ملتی. رو بیٹھی یا اللہ یہ تو میرے کو بدنام پہنو کرنے میرے محل میں بیٹھ گیا کہ دعویٰ کہ میں بی بی زبیدہ کا عاشق ہوں. بی بی زبیدہ رو رو کے اٹھ کے سوچا. وزیر خزانہ کو حکم کیا 1,00,000 دینار اس کو بوری بھر کے دو اور کہو کہ میرے ملک سے نکل جائے. دوبارہ میں اس کو دیکھنے نہیں چاہتا. وزیر خزانہ بوری بھر کے 1,00,000 دینار دی. وہ سکے اشرفیاں ہوتی تھی. یہ کاغذ کے انہوں نے بوری پوری بھر دی اور پین کو پکڑ کے رکھا سر پہ. یہ 1,00,000 دینار دے. بی بی زبیدہ نے کہا کہ میرے ملک سے نکل جا. کہتا ہے بالکل صحیح میں نکل جاؤں گا. بوری اٹھائی بھاگا. عرض کروایا اندر بادشاہ سلامت. وہ 1,00,000 دینار لے کے چلا گیا. فرمایا ابھی چاروں طرف میری حکومت سے نہ نکلے پہلے اس کو پھر پکڑ کے لاؤ. 1,00,000 دینار کے ساتھ پکڑ کے لاؤ. پھر فوج بھاگی. گھوڑوں پہ بھاگ بھاگ کے حدود سے نہیں نکلا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی پکڑ کے لائے. پھر حکم کیا وہ پھانسی لٹکا دو. پھانسی لٹکی. لوگوں میں اعتراض اور چمن گوئی شروع ہو گئی. وہ مسکین تھا, پیٹو تھا, غریب تھا. بادشاہ اس کو کیوں پھانسی چڑھایا؟ اس کو کیا خوف تھا بادشاہ کا؟ اس کو غریبوں کیوں پھانسی چڑھایا؟ بادشاہ کو نقصان تو نہیں دے رہا. پھر بادشاہ نے حکم کیا پورے میرے ملک میں ڈھول بجا کے اطلاع دو یہ میرا عاشق نہ تھا, یہ 1,00,000 دینار تھا. پھانسی اس لیے چڑھایا جو سچے عاشق اللہ رسول کے جو ہیں ان کو یہ داغ دے رہا تھا. کل کو سب بدنام ایسے ہوتے اس لیے پھانسی چڑھایا. یہ 1,00,000 دینار کے پھانسی چڑھیں گے جو رب رسول کے عاشق ہے وہ ہم نشین رب رسول. یا اللہ کاش بی بی زبیدہ جیسا عاشق کوئی آ جائے عدل انصاف والا جو آج دنیا میں قرآن پاک بک رہا ہے. دین مصطفیٰ کا کوئی قدر نہیں. نام اسلام کا ہے. کرتے بار تک ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. جاتے اسلام آباد ہاتھ ہاتھ میں ملا کے کہتے ہیں ہم بھائی بھائی. ادھر ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں. یہ بدعتی, یہ مشرک, یہ فلاں. نعوذ باللہ میں یہ مخلوق اللہ کی ہے. مالک میٹھا مصطفیٰ ہے تو ملکت حضور کی اس کو کم نیچے کہنا, بدعتی کافر کہنا یہ عقل دور اندیش کی بات ہے. یہ تیری کم عقلی ہے. والخاشعین والخاشعات. تو دوست بنے گا خدا کا جب تو آج بھی کرے گا یہ کہہ کے سارا عالم میں کلو چنگا. سارا عالم میں کلو چنگا تے میں جا پورا لکو. سارا جگ تجھے دی وتا آنکھ تو میں جا پورا لکو. تب تو خدا کی ہم نصیب ملے گی. خواہش کرتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں. سچے بھائی, ایک بھائی ایک پیر کا مرید ہے, دوسرا کسی مولوی کے پیچھے, چوتھا کسی اور کا مرید ہے. گھر میں آتے ماں کے پاس آپس میں بھائی جھگڑ لڑتے ہیں, ایک دوسرے کپڑے پھاڑ پھیرا فیصلے کرتے ہیں. میاں حضور کے دین میں کوئی حسد نہیں, حضور کے دین میں حاسد کا کم نہیں. حضور کو کیا سکھایا تھا؟ کوئی عربی نہیں, کوئی عجمی نہیں. مدینے پاک آئے سارے ایک دوسرے کو گلے لگو. میں محمد کریم کا اسلام ایسا پاک ہے جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر ہے. اور نفرت کیا ہے؟ نفرت کا بیج بونا, نفرت کا بیج لگانا یہ ایک دنیا داری ہے. اللہ رسول کی نعمت یہ ہے. ایسے کروا رہے جو قلب کا ذکر کرتے ہیں ان کو دیکھو سارے سکے بھائی بیٹھے کندھے کندھے سے. بروئی ہے, کو بلوچ ہے, کو پنجابی, کو سندھی ہے, کوئی یزدار ہے, کوئی سرائکی ہے, کو گڑوں کا, کوئی بلیال کا, کوئی کہاں کا. بادشاہ بیٹھے ٹوپی پگڑی دستار تقویٰ پرہیزگاری. دیکھو تو ایک باپ کی اولاد ہے سب کے بھائی بیٹھے. کیونکہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے, رسول کا بھی ایک ہے, تو روحانی پیما مرشد بھی ایک ہے. کوئی فرقہ نہیں, سارے روحانی اولاد ہے اللہ رسول. یہ دنیا میں نفرتیں, جھگڑے, فساد یہ حضور کا دین نہیں. یہ در در کے وائز سنو گے, مختلف کتاب مطالعے کرو گے, آپ کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا. عقیدے کو پہاڑ کی طرح رکھ, لاکھ آندھی چلے
تیرے عقیدے کو ہلا نہ سکے. پھر یہ تیرے سے پکا وعدہ ہے کامل ولیوں کا اکیلے نہیں جائیں گے, کٹھے جا کر. مرشد کامل وہ جو تیرے کو نیند سے اٹھا کے تہجد پڑھائے, برے کام چھڑائے, بے نمازی ہے تو تہجد گزار بڑھائے. پیر کامل وہ جو تمام فطرتیں تیرے کو حقہ سگریٹ نسوار چھڑائے, سچ حق کھول کے سمجھائے, کسی کا ریا نہ کرے. مرشد کامل وہ جو ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں, یہ ہے وفادار, یہ ہے توڑ نبھاؤن والی یار. دری دنیا کسے یاری نہ دیدم, اگر دیدم وفاداری نہ دیدم. دنیا میں یار دیکھے پر کوئی وفادار نہیں, ہر ایک کے یار ایک نہ ہزار ہیں. کتنے موبائل میں نمبر ہیں آپ کے, کتنے دوستوں میں ایسے ہیں, کتنے تمہارے پیچھے دوستی رکھنے والے ہیں, مگر یہ ساری دنیا داری کی دوستی ہے. ان کا کام دنیا کا کرو, تمہاری دوستی کو چلائیں گے. آپ ان کا کہنا نہ مانو, خالی واپس کرو, یہ تمہارے دشمن بن جائے, پیچھے تمہارے گولی لگا دے. مگر وفادار بے تما ہٹ میرا مرشد دیکھنا. وفادار وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو دنیا کو تھو بھی نہیں کرتے. وہ لکھ کو کچھ پہ جانے, میرا مرشد دنیا کو کیا سنا. دری دنیا کسے یاری نہ دیدم, اگر دیدم وفاداری نہ دیدم. دنیا میں یار ہے پر کوئی وفادار نہیں, سارے مطلب کے یار ہے. ایک وفادار ہے میرا پیر دنیا. اعلان ہے تو کچھ بھی ہم نہیں لیں گے, کوئی تما نہیں. دل دو خدا کا گھر بنا دیں گے, یہاں وفار دلوں کا ہوتا ہے. دل دو خدا کا گھر بنا دیں گے. قلب المومن بیت اللہ. عاشق سچا جو ہوتا ہے ان کو کوئی عذر دلیل نہیں ہوتا. اللہ رسول کا سچا عاشق, ان کو کوئی سبب نہیں ہوتا, دلیل نہیں ہوتا. یہ ہو تو پھر میں نماز پڑھوں, یہ میرا مطلب ہے ہو تو پھر میں تہجد کروں, یہ میرا کام کرو پھر میں تقویٰ کروں. تو جھوٹا ہے تو عاشق نہیں. عاشق سچا اللہ رسول کا جو امر نوائی ہے لبیک کر کے عمل کر, چاہے دنیا تیری مخالفت کرے. ایک پنہر یہ کان جیون بانی ذات. محمود بادشاہ کے پاس وزیروں نے اعتراض لکھ بھیجا. 200 وزراء تھے, انہوں نے خطرہ کیا کہ تم نے ایاز کو جو تنخواہ دے رہے ہو یہ انصاف نہیں. ایاز آپ کے دروازے کھولنے والا ادنا میں ادنا غلام ہے. ہم وزراء ہیں, سیکورٹی جج ہیں, ہم تیرے صلاح کار ہیں, ان کی تنخواہ اس ایاز کے برابر ہے. یہ عدل انصاف نہیں. اے محمود بادشاہ, بادشاہ درخواست کر کے رکھ لی, اعلان کیا کل میں دربار میں لاؤں گا. اپنی تمام میرے جج سیکورٹری جتنے بادشاہی کے سب کو پیغام بھیجو. سارے پہنچ گئے. 200 آدمی پہنچ گئے جو پوری حکومت کو چلانے والے تھے. تمام اپنے کھاتے چلاتے تھے. بادشاہ ایک ادھر ہوتے تھے. پہلے وزیر اعظم بیٹھا, پھر وزیر اعلیٰ لینڈ میں بیٹھے, پھر اس کے بعد تمام کھاتے کے وزیر, پھر جج, پھر سیکورٹری, آخر میں نکڑ میں آ کے بٹھا ایاز غلام کو بٹھا دیا. غور سے مسئلہ سمجھو. جو فقیر سستی کرتے ہیں تقویٰ کی, یہ نصیحت کو یاد رکھو, یہ تنبیہ نہیں, یہ ہدایت ہے. ایاز کو ساتھ بٹھایا جو ادنا غلام تھا, بادشاہ کا دروازہ کھولتا تھا, بادشاہ گھر جاتا تھا, پھر اندر جاتا. بادشاہ کے ملک میں جو تربوزے تھے وہ پیلے پیلے تھے, اور تمبے بھی پیلے ہوتے. ہم سندھی میں ٹرو کہتے ہیں. وہ کتنا بھی پھٹ رہا, ٹرو بھی پھٹ ہو. ایک جتنے پھٹے تھے تربوزے اور تمبے, وہ سارے تخت پہ رکھے, چھری کے اپنے ہاتھ پہ رکھی. بادشاہ کی دربار چل رہی. وزیر کو خبر بھی نہیں کو ہمارے درخواست کا جواب ہے. وہ سمجھ رہے تھے بادشاہ بلایا, آج ہماری تنخواہ زیادہ کرے گا, آج ایاز سے ہماری زیادہ تنخواہ ہو. پہلے تربوزہ کاٹا. وزیر اعظم کو غلمان کھڑے تھے, آج اردلی کہتے وہ غلمان سے زمانے کہتے. غلمان کو دیتا کیا بادشاہ جاؤ, وزیر اعظم کو سب کو ایک پھاڑ دو, ایک تربوزے. ہر وہ کھا رہا ہے, مزے اڑا رہا ہے, کہتا کر رہا ہے, خوش بیٹھے بادشاہ خوش گزار.
طرح بڑھے گیا، 10-15 تربوزے کاٹ لیے، پھر ایک بیچ میں تمبا کاٹا، تمبے کی پھاڑ کے روح کی وزیر اعظم دماغ رکھی، بادشاہ سلامت، یہ تمبا کڑوا ذرا، بادشاہ واپس نہیں کر رہا، اٹھا کے دکھا رہے، دیکھو میری کیا غلطی، یہ تو باغی کا کام ہے، پہلے بادشاہ عادل ہوتے تھے، یہ باغی نہیں کیا، مجھے کیا خبر۔ وہ بادشاہ نشان کر کے 3 مرتبے امتحان دیا، 3 تمبو وہ تمبے الگ رکھے، وہ پھاڑ واپس نہیں کرتا، وزیر اعظم کہتا ہے، وزیر اعلیٰ کو دے، اس کو دے، اس کے دے، سارے زبان لگا کے کہتے تھو 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 تھو، کڑوا، یہ تمبا ہے، ٹرو ہے، ٹری ہے، حضور یہ ٹرو ہے۔ وہ پھاڑ پھر آئی، تمبے کی ایاز کو ملی، کھل سمیت رڑ کے کھا، پھر بادشاہ تربوزے کاٹے، تربوزے ملے، پھر دوبارہ اسی طرح امتحان لیا، حضور والا یہ تمبا بھائی میں رکھا تربوز، دیکھو ایک جیسے روح اور تمبا ایک جیسے، پیلے تربوز، ان کو دے، وہ پھاڑ جو آئے تو ایاز رڑ کے کھا جائے۔ پھر تیسرے مرتبہ اسی طرح محفل دربار پوری ہوئی، آخر میں بادشاہ نے ایاز کو سوال کیا، ایاز جی بادشاہ سلام، وہ سچا عاشق تھا، ہاں غلام، مگر بادشاہ کا سچا وفادار۔ اے ایاز، جی حضور، یہ تو بتا، میرے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تمام وزراء، میرے سیکرٹری، جج سب جھوٹے ہیں، تو ہی سچا ہے، جو منہ میں کڑوا بھی معلوم نہیں کی، سارا کہتے کڑوا تو کھل سمیت کھا گیا، یہ تو بتا کیا معاملہ۔ ایاز کہنے لگا، حضور تھا تو تم کو، مگر میرے محبوب کے ہاتھ سے جو آیا مجھے تربوزے سے میٹھا لگا، محبوب مصطفیٰ تجھے کہے کہ سنت رکھو، تجھے وہ کڑوا لگتا ہے، وہ تیرے نفس کو کڑوا لگتا ہے، پگڑی باندھ، تقویٰ کر، تہجد پڑھ، شریعت پہ چل، تو محمود کے وزراء مانگے تو بھی تھو کر کے واپس کرتا ہے کہ آج یہ دور نہیں، آج یہ ہم پڑھے لکھے ہیں، آج ہم یہ تعلیم نوکری کرتے ہیں، کیسے ہم پگڑی میں آفس میں بیٹھے۔ ایک فقیر کو 20-21 گریڈ تھا، اس کو صرف دستار کی وجہ سے وہ گریڈ ہٹا دیا۔ فقیر سے میں نے پوچھا خبر کر، کہتے لگا میری جان کی قربان اللہ رسول، یہ گریڈ دنیا کی کیا ہے، مجھے رب رسول راضی کر رہا ہے۔ میں نے کہا آفرین، یہ دونوں جہان کی بات ہے مجھے میری میاں محمود کے وزراء کی طرح تھو کر کے رسمی دین تو دنیا کرتی ہے، میاں ایاز بنو، آج دنیا کے ٹوکے چکرے ملامت سر پہ اٹھاؤ، دیوانوں کی جذب میں محبت کرو، حجاب کے پردے سارے ٹوٹ جائیں۔ اذکر اللہ حتی یقولون انہ مجنون، اتنا اللہ کا ذکر کرو جو دنیا تمہیں پاگل کہے، جریا کہے، دیوانہ کہے۔ اے ذکر والے، آج اس دور میں دنیا تسلیم کیا ہے، حق پہ ہے تو صرف درگاہ میں 360 خلفائے تھے حضور پیر مٹھا کے، 360 خلیفے تھے، 4 کو کلی اجازت تھی، مگر جب دنیا داری میں کلی اجازت اپنی ضائع کر بیٹھے، تقویٰ چلی، ملتی نعمت ان کے پاس ہے جو فانی بھی شیخ رکھے، جو اپنے دور میں بزرگ تھے وہ کر کے گئے، ان کے بعد اولاد وہ فانی اپنے مرشد نہیں ہو، اپنے والد صاحب کو دنیا کا باپ سمجھتے تھے، عنایت حاصل نعمت تو نہیں ان کے پاس جو محبوب رسول کو عنایت کی، یہ تو دوسری جماعت کو خود جماعت بن گئی۔ ایسے کروا لے، یہ ایمان کی دولت ہے، جانے بن، آج وقت ہے، زندگی خواب کی طرح گزر جائے گی، کل بچے تھے چٹی ڈال دیے، کیا ہوگا کل کوئی خبر نہیں، خواب کی زندگی خواب گزر جائے گی، ایک گھڑی کے چسکے کھا کر دنیا سے بے جوڑ کر شیر بنو، شیر کا جگر رکھو، تمہارا دل دے وہ دلیری ببی، تمہارا دل دے، میرے پیر فرمایا اے طالب مولا تیرے نصیب پہ مرشد کامل ملا، اب تو فریاد کر یا غوث الاعظم
مجھے تو دل دے پھر میری دلیری دیکھنا. میں مسلمان تو پہلے تھا پر نشے کا، ہر گناہ کیا مسلمان تھا. جب تو نے میرے کو دل دی اب میرے کو نفرت ہو گئی. وہ دل ملتی دل والوں سے، وہ دل ملتی رب رسول والی اللہ والوں سے، ہر بندے سے نہیں. یا غوث اعظم مجھے دل دے پھر میری دلیری دیکھنا. تو مالا دل سے و دلیری ببی روبے خیش خواہ و شیری ببی. او اللہ کا ولی غوث اعظم، او میرا پیر مٹھا، میں ہوں لوبڑی کی داڑھی، مگر جب تو دل دی قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، وہ دل خدا کا گھر جو ہے وہ ملتی اللہ والوں کی صحبت. جب دل ملی پھر میں شیر والے کام کر کے دکھاؤں گا. جب یار سے دل ملی اب دنیا ٹوک ملامت سے کھڑے کرتی ہے، مخالف بن جاتی ہے اللہ رسول کے دین کے خاطر، مگر یہ پرواہ نہیں کرتا. دنیا دیکھتی ہے یہ فقیر اکیلا ہے، فقیر کو یقین ہے میرے ساتھ رب رسول ہے، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ رب رسول ہے. کیوں کہ کامل ولیوں نے جو ملایا اللہ رسول، ان کو یقین ہے میرے ساتھ رب رسول ہے. دنیا والے کہتے ہیں اکیلا ہے، ہمارے طرح نہیں. میرے پیر فرمایا خدا انگ یستو نہ یکساں شبت، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد. ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہیں وہ ایک جیسی نہیں، یہ پتلی چھوٹی یہ موٹی بڑی. ہر مرد مرد نہیں ہوتا، ہر عورت عورت نہیں ہوتی. ایک ہاتھ میں، ایک ہی ہاتھ میں 5 انگلی ایک جیسی نہیں. محنت کرو، تبلیغ کرو، کوشش کرو، حق کا پیغام پہنچاؤ. دنیا تسلیم کر بیٹھیے، حق ہے تو نور کو درجہ ہے. جو اتنا بھی تسلیم کرتے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے. اس گنہگار کی بات نہیں، جس کو شک ہو یہ اس کے اپنے نفس کا قصور ہے. حضور کے حدیث سے مجھے سرکار فرمایا 70 مرتبے دن رات میں خدا کی ذات عرش سے ملک بھیجتی ہے زمین پہ. غور سے حدیث کا ترجمہ سنیں. 70 مرتبہ دن رات میں خدا کی ذات عرش سے ملک بھیجتی ہے. اے فرشتو جاؤ زمین پہ، دیکھو میرے بندے میرے پیارے ولیوں کی صحبت میں ایمان لینے آئے، جاؤ. حدیث کا ترجمہ ہے روئے زمین میں نوری ملک عرش والا سے آئے اور چھا جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. ہر گلی گلی شہر میں، پہاڑوں میں، سمندر کے کناروں تک روئے زمین میں چھا جاتے ہیں. تلاش کرتے ہیں کہیں کامل ولی اللہ ملے اور ان کی محبت صحبت تعلیم مولا وہ نظر آئے. تلاش کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں پھر وہ چند ملکوں کو وہ صحبت ملتی ہے، چند ملائکوں 50-60 سمجھو یا 100-200 سمجھو، بے شمار کرتے جن کو وہ صحبت ولیوں کی ملتی ہے. وہ زمین آسمان کے درمیان واپس جا کے آواز دیتے ہلم من مزید، ہلم من ہلم، جلد آ جاؤ فرشتے جلد آؤ. وہ صحبت ہمیں ملی کہ تمام ہوئے زمین کے ملک آج اسی صحبت میں بیٹھتے. جب تک اللہ والے بے تما، بے ریا، خلوص اخلاص و محبت دلوں میں زندہ کرنے والے صحبت میں بیٹھے ہیں وہ سکون سے بیٹھتے ہیں. جب دعا پوری ہوئی وہ ملک عرش والا سے واپس جاتے ہیں. 70 مرتبے دن رات جاتے ہیں. جیسے بارگاہ عزت میں پیش ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہی خدا کی ذات پوچھتی ہے اے فرشتو بتاؤ میرے بندے طالب مولا دیکھے جو میرے ولیوں کے صحبت میں ایمان لے آئے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول یا رب العالمین، روئے زمین کو چھانا مگر کہیں نہ ملی، ایک جگہ میں بس اتنے لفظ پہ خدا کی ذات جواب دیتی تشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم. اے عرشی ملکو آپ میں خدا کے گواہ بنو، جو بھی پہنچے ہیں میں سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، ان میں ہزاروں لوگ ایسے آئے تھے، کوئی بیمار، کوئی دنیا کی مصیبت اپنے مقصد کے خاطر. پھر دوبارہ حدیث کے لفظ ہے تشہدوا یا ملائکتی قد غفرت لہم، تم گواہ بنو جو اپنی مصیبت سے آئے میں خدا ان کو بھی بخش. پھر تیسرے مرتبے فرشتے کہتے ہیں یا رب العالمین، ان ہزاروں مخلوق میں 4, 5, 10 آدمی خطرے کر رہے تھے جذبے پہ، جماعت پہ، ان کی عزت جو نہ تھی
وہ دل پہ بار کر رہے تھے. صاحب فرمایا اے فرشتوں آپ نے میرے محبوب کی حدیث نہیں پڑھی لا یشفع جلیسہم, مگر سرکار فرمایا یہ میرے پیارے ولیوں کی وہ صحبت ہے جو دشمن نواز صحبت ہے. مطلب قیامت کے دن میرے پیارے اللہ والے ولیوں کو عتاب دے. ہم آئے تو تھے ذکر نہ پوچھا, آئے تو بھی خطرے کیے مگر دیکھا تو صحیح تھا نا, آج بچے نہیں جا رہے. ہم اتنا عتاب بھی میں برداشت خدا نہیں کروں گا. اپنے پیارے کے مخالف جو آئے ہیں ان کو بھی میں یہ دشمن نواز صحبت ہے. نہ کسی سے خطرہ ہے, چاہے کوئی اعتراض کرے خطرے کرے, میاں ایک دن کرے گا, دوسرے دن, تیسرے دن, ایک دن وہ اللہ رسول کا عاشق بن جائے گا. کیونکہ قرآن حدیث سے بات کوئی بات نہیں, کوئی تما کوئی لالچ نہیں, کوئی ٹھپا کو پیری مریدی کا نہیں, کسی کو کوئی جھنڈا نہیں چلتا, شریعت کے خلاف کوئی تصویر کی نکالنے کی اجازت نہیں. لوگ تو بڑی شہرت کرتے ہیں, باہر دنیا تک نیٹ سے دکھاتے ہیں, ڈائریکٹ دکھاتے ہیں, اتنا جلسہ ہوا. یہ شہرت میں تو آفت ہو. یہ دنیا میں ایک ذکر والی جماعت ہے جو اپنے ملک پاکستان کے حق میں دعا کو ہوتے ہیں, اپنے ملک کے فوج کے حق میں دعا کو ہوتے ہیں. ان ذکر والوں میرے پیر روزے والوں کا صدقہ ہے جو پاکستان وجود میں. میرے پیر کے یہ الفاظ ہے, میں قربان جاؤں اپنے مرشد کریم تو. میرے پیر فرمایا دشمن ود سے تب سے کون, اے فوج پاکستان کی دشمن ود سے تب سے کون. یہ ہندوستان یہ ملک کافر لوگ ہمارے اوپر بری نظر کرتے ہیں, یہ وقت سے تک سے کون. آپ استقامت رکھو, اتحاد رکھو, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. چاہے بادشاہ کو خبر ہو یا نہ ہو, مگر ہر وقت ہم ان کے پاکستان کے حق میں دعا کو یا کوئی جھگڑے فساد ہیں. نہ کوئی دنیا کی کرسی چاہیے, نہ حکومت سے کوئی اوقات کا کھاتا کھلوانا ہے. جن کا رب اس کا سب, فلہ المولا فلہ المولا فلہ الحمد, جس کا رب اس کا سب. یہ ایمان کی دولت ہے, شان بنو. جتنی صحبت زیادہ رکھو گے اتنی ایمانی تقویت ملے گی. دار مدار در طریقے پر صحبت رکھو. صحبت کی وہ چیز ملتی ہے جو لکھے پڑھنے کی آتی. ظاہر کیا اسکولوں میں مدرسوں میں ہے, کاریگر بیٹھے ہونے سکھائیں گے, مگر یہ باطن کا علم سینے بسینے ملتا ہے توجہ سے. یہ اللہ والوں کے سینے میں وہ اس کے الہی اس کے مصطفیٰ کی پٹی بڑھ رہے گی. جو ان کی زیارت کرتے ہیں ان کو بھی وہ انگارے چن کے رکھتی ہے, وہ ان سے دل زندہ کر دیتے ہیں. یہ سینے بسینے فیض ملتا ہے. دار مدار در طریقے پر صحبت. میرے مرشد فرماتے تھے, میں قربان جمع پہ پیر, فرمایا جماعت آتی ہے میں کپڑوں میں سماتا رہوں, خوشی سے مجھے زمین پہ ٹیر. یہ ایمان کا سودا لینے آئی. جب ایک رات رہ کے پھر اجازت کرتے ہیں, پھر ہم بخار ہو جاتے, بیمار ہو جاتے. ایسا کوئی رحمت دکھاؤ دنیا میں. فرمایا کہ حیاتی بھر لنگر کرو, یہ لنگر اللہ رسول کا ہے, میرے پیر کا ہے. کوئی نہ پوچھے گا کہ کون ہو, کہاں سے آئے, کیوں لنگر پہ بیٹھے ہو. زندگی بھر گھنٹہ کپڑا صابن ملے گا, اللہ کا ذکر کرو, کوئی پوچھے گا نہیں. شادی ہمیں ہوتی ہے نا, لوگ کارڈ چھپا دیں, 12 بجے نکاح, 2 بجے دعوت ولیمہ, ٹینٹ پڑھ دیتے ہیں. شادی حالت کو کہتے ہیں بھائی ہم جا رہے ہیں, تو جان تیرا کام, وہ دھیکے دھیکے نکالتے. میرے پیر فرما حیاتی بیٹھ کے کھاؤ, کوئی پوچھے گا نہیں. جماعت آتی ہے ہم خوشی میں زمین پہ ٹیر دیں. ایسے کامل ولی کو جن جان قربان کرے حق ادب ادا نہیں کر سکتے. جنہوں نے ہمیں محمدی باغ لگایا, ہمارے گھروں میں دین کی روشنی لگائی, تہجد گزار بنایا, تقویٰ پرہیزگاری, ان کا کیا حق ادب ہم کر سکتے؟ کوئی حق ادب کا نہیں کیا. ایسے کے والے یہ فیض توجہ سب کچھ میری مرشد کا. یہ درگاہ جو بھی پاکستان میں جہاں جہاں دکان ایمان کے میرے پیر کھلے, ہر چیز کے حتیٰ کے ڈھیرے مٹی کے تک بھی ان کا مالک میرا پیر ہے. قاصد کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا مالک کا کام ہے. ایسے کے والے
پیر وہ ہے جو میرا مرشد کریم، تاریخ حقدار روزے والے، میں گنہگار، میں نکما بیکار، میں اپنے گناہوں کو خود دیکھتا ہوں، من عالم کے خود میدان، میرے گناہوں کی آپ کو خبر پڑے، آپ تو میری شکل میں نہ دیکھیں، بس مجبوری یہ ہے کہ فرمان کیا، مالکوں کے فرمان کی وجہ سے بیٹھ کے تمہیں پیغام حق کو، میں تو ساری جماعت سے بیکار نکما ہوں، میں تو اپنی زندگی میں اپنے مرشد کا کوئی ادب اس عادت کو امانت دی، حرم پاک کی خدمت کرنا وہ بھی مجھ سے نہ ہو، کوئی ادب ساری زندگی نفس کو عیش کرا ہے مگر بے فرمانیاں کی، ہر ایک فرمان پہ اعتراض کیا، خطرے کیے، نفس لڑتا رہا، اپنی خود غرضی سے اپنے پیر کی بے فرمانیاں کی، مگر یہ ان کی سخا ہے، جو ان کی بڑپن ہے، جو معاف کر کے پھر بھی اس کمینے کی طرف بٹھایا۔ جسمانی ماں باپ کے اولاد کو ہر غلطی سے سزا نہیں دیتا، روحانی ماں باپ لاکھ مرتبے اس سے زیادہ معاف کرتے ہیں، یہ ان کی سیوا ہے، یہ ان کی سخا کی عادت ہے، غریبوں پہ نہیں مشکل یہ کام معاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں